السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے بارے میں حضرت امام علی علیہ السلام کے فرمودات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا و آخرت دو متفاوت دشمن اور مختلف راستے ہیں، لہٰذا جو دنیا کو دوست رکھتا ہے اور اسی ہی پسند کرتا ہے وہ آخرت سے نفرت و عداوت رکھتا ہے۔ یہ دونوں مشرق و مغرب کی مانند ہیں کہ ان کے بیچ میں چلنے والا ایک سے جتنا قریب ہوتا جائے گا دوسرے سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا، اور یہ دنیا و آخرت ایک دوسرے کی سوتنے ہیں۔ دنیا میں سے اتنا ہی لو جتنا تمہارے پاس آ جائے، اس سے اتنا دور رہو جتنا وہ تم سے دور رہے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو کم از کم اپنی خواہشوں میں ہی کچھ کمی کر لو۔ اگر دنیا کسی کے پاس آتی ہے تو دوسری کی خوبیاں بھی اسے ہی سونپ دیتی ہیں، اور اگر یہ دنیا کسی سے روٹھ جاتی ہے تو خود اس کی خوبیوں کو بھی اس سے سلب کر لیتی ہے۔ جو دنیا کو چاہے گا موت اسے اس وقت تک ڈھونڈتی رہے گی جب تک اسے اس دنیا سے نکال نہ لے جائے، اور جو آخرت کا طلبگار ہوگا تو دنیا اس کی طالب رہے گی یہاں تک کہ وہ اپنی روزی اسی دنیا سے حاصل کر لیا کرے گا۔ امام علی علیہ السلام جابر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے جابر، دین اور دنیا کا استحکام چار لوگوں پر منحصر ہے: اپنے علم پر عمل پیرا عالم، تعلم سے گریز نہ کرنے والا جاہل، اپنے عطیات میں بخل نہ کرنے والا سخی، اور دنیا کے بدلے آخرت نہ بیچنے والا تہی دست۔ دو بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے، طالب دنیا اور طالب علم۔ لوگ کسی بھی دینی امر کو اپنی دنیا کی بھلائی کے لیے ترک نہیں کرتے سوائے اس کے کہ اللہ ان کے لیے اس سے زیادہ نقصان دہ راستہ کھول دیتا ہے۔ اہل دنیا ان سواروں کی طرح ہیں جنہیں آخرت کی طرف لے جایا جا رہا ہو اور وہ خود سو رہے ہوں۔ آپ نے دنیا کی توصیف میں فرمایا، فریب دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے اور گزر جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو نہ تو اپنے دوستوں کو انعام دینے کے لیے پسند کیا اور نہ ہی اپنے دشمنوں کو عذاب دینے کے لیے، اور یہ اہل دنیا تو ان سواروں کی طرح ہیں جو کہیں ذرا ٹہرے ہوں اور اچانک ان کے رہبر نے آواز لگائی اور وہ چل پڑے۔ جو دنیا کے لیے رنجیدہ ہوتا ہے وہ اللہ کی قضاء و قدر پر ناراض ہوتا ہے، اور جس کا دل حب دنیا سے بھر جاتا ہے اس کا دل اس دنیا کی تین چیزوں سے چمٹ جاتا ہے: کبھی نہ چھوٹنے والا غم، حرص دائم، اور لا حاصل امیدیں۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی بھی اہمیت ہی کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کی نافرمانی صرف یہیں کی جاتی ہے، اور اللہ کے نزدیک موجود اشیاء کو کوئی یہ دنیا ترک بغیر نہیں پا سکتا۔ دنیا میں دو طرح کے عامل ہیں: ایک عامل جس نے دنیا ہی کے لیے عمل کیا اور اس کی دنیا نے اسے آخرت سے غافل رکھا، وہ اپنے بعد اپنے وارثوں کے فقر سے خوف زدہ رہتا ہے اور خود کو فقر سے محفوظ سمجھتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی پوری عمر دوسروں کے فائدے کے لیے فنا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا عامل وہ ہوتا ہے جو دنیا میں بعد از دنیا کے لیے عمل کرتا ہے۔ اس طرح دنیا میں اس کا جتنا حصہ ہوتا ہے وہ بغیر کچھ کیے ہی اس کے پاس چلا آتا ہے۔ اس لحاظ سے اس نے دو حصوں کو ایک ساتھ پا لیا، دونوں گھروں یعنی دنیا و آخرت کا اکٹھا مالک بن گیا اور اللہ کے نزدیک آبرومند ہو گیا۔ اب اگر وہ حاجت اللہ سے طلب کرتا ہے تو اللہ اسے کبھی نہیں روکتا۔ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے جس کا لمس نرم ہے مگر وہ خطرناک زہر اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اس سے فریب خوردہ جاہل آدمی ہی محبت کرتا ہے، اور عقل مند و ہوشیار شخص اس سے بچتا اور ڈرتا رہتا ہے۔ دنیا سے ڈرو کیونکہ یہ نہایت غدار اور دھوکہ باز اور فریب کار ہے، کبھی مالا مال کر دیتی ہے
اور کبھی تہی دست، کبھی خلقت عطا کرتی ہے اور پھر انہیں چھین بھی لیتی ہے۔ اس کی آسائشیں ناپائیدار ہوتی ہیں، اس کی سختیاں کبھی تمام نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی بلائیں کبھی ٹھہرتی ہے۔ دنیا دل کے اندھوں کی نگاہوں کی آخری حد ہے، وہ اس کے بعد کچھ نہیں دیکھ پاتا، مگر بصیر کی نگاہیں اس دنیا کو پار کر لیتی ہیں اور وہ جان لیتا ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی کوئی ٹھکانہ ہے۔ بس صاحب بصیرت اس کے پار دیکھنے والا ہوتا ہے، جبکہ اندھا اسی دنیا کی طرف دیکھتا ہے اور صاحب بصیرت آخرت کے لیے اس دنیا سے زیادہ سامان مہیا کرتا ہے، جبکہ اندھا اسی دنیا کے لیے سامان جمع کرتا رہتا ہے۔ دنیا میں سے صرف وہی چیزیں تمہاری ہیں جو تمہاری آخرت کو سنوار دیں۔ آپ سے ایک آدمی نے کہا، دنیا کی توصیف کیجیے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اس ٹھکانے کی کیا توصیف کروں جس کی ابتدا مشکلات اور انتہا فنا ہے، جس کی حلال اشیاء کے لیے حساب ہے اور حرام کے لیے عقاب۔ جو اس میں صحیح رہا وہ تو بچ گیا، مگر جو اس میں مریض ہو گیا وہ شرمندہ ہوگا، اور جو اس میں مالدار ہوگا وہ آزمایا جائے گا، اور جو فقیر ہوگا وہ غم زدہ رہے گا۔ دنیا گزرگاہ ہے، جائے استقرار نہیں، اور اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنے نفس کو فروخت کر دے اور اس طرح اسے ہلاک کر ڈالے، اور دوسرا وہ جو اپنے نفس کو خرید کر اسے آزاد کر دے۔ دنیا مومن کی سواری ہے جس پر وہ سوار ہو کر اپنی رب کی طرف کوچ کرتا ہے، لہٰذا اپنی سواریوں کو درست رکھو تاکہ وہ تمہیں تمہارے پروردگار تک پہنچا دیں گے۔ جس کی تمام تیاریاں دنیا کے لیے مخصوص ہوں گی، اس کا غم قیامت کے دن بہت زیادہ ہوگا۔